یہ اسلامی ریاست کی بنیادی اکائیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہود ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے ان کے اخراجات، ان کے ذمیوں کا تمام حقوق بیان کر دیے گئے، یہودیوں کے بھی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العزت کو بھی کچھ اور منظور تھا، اور اللہ رب العزت بھی مدینہ طیبہ سے ان یہودیوں کو نکالنا چاہتے تھے۔ اور شاید میرے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ حرم مقدس تھا، جیسے اسی میثاق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دارالحکومت ہونے کو بھی بیان کیا، اور سور اور عیر کے مابین کو حرم قرار دے کر اسی میثاق میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اسلامی ریاست کا پایا سلطنت مدینہ ہوگا۔ یہ بیان کر دینے کے بعد، یہودیوں کے تمام حقوق بیان کر دینے کے بعد، چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی امن سے رہتے، احترام سے رہتے، مسلمانوں کے ساتھ عزت والا معاملہ کرتے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریاست کا حصہ مان لیا۔ حتیٰ کہ ان کو مسلمان امت کے اندر جگہ دے دی، لیکن یہودی اپنے بغض اور حسد سے اور کینے سے باز نہیں آئے۔ حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہیں میرا چچا اور میرا باپ کٹر یہودی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھنے چلے گئے۔ واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ دیکھ کر واپس آئے تو میں نے اپنے چچا سے اور اپنے باپ سے پوچھا، ہاں جی کیا پایا، کیا دیکھا؟ تو میرے چچا اور میرے باپ آپس میں بڑبڑانے لگے، ہے تو وہی ہے، نبی تو وہی ہے، رسول تو وہی ہے جس کی آمد کا ذکر تورات میں موجود ہے، نشانیاں بھی ساری کی ساری موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان چکے تھے، جو پہچان چکے تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں پھر میں نے پوچھا آپ کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے، ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے؟ تو میرا باپ اور چچا غصے سے منہ پھیر کے کہنے لگے، عداوت کی، بغض کی اور نفرت کی اور مخالفت کی دیواروں کو قائم کر دیں گے، کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آیا، اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا۔ یہ ہے وہ نفرت، یہ ہے وہ بغض جو یہودیوں نے اتنے اعزازات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا، اور اسی پر بس ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، عبداللہ بن سلام کا آپ سب نے نام سنا ہوا ہے۔ انہوں نے اسلام جب قبول کیا، اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ، انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی رسول اللہ کے سامنے کہ میں آپ سے چند سوال کروں گا، آپ ان سوالوں کے اگر مجھے جواب دیں گے، مراد ان کا بھی یہی تھا، وہ جواب چاہیے جو تورات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ مراد یہ نہیں تھا کہ کلی طور کے اوپر، اگر وہ ہماری تعلیمات سے ملتے ہوں گے، ہماری وحی سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو آپ کے اوپر اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بڑے عالم جو یہودیوں میں سے تھے، یہ پہلے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آ کے کیا کہا، سوال رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہاں سے بھی دیکھ لیجئے یہودیوں کا کینہ، رسول اللہ نے ان کو عزت اور احترام دیا۔ عبداللہ بن سلام آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول 3 سوال ہیں، آپ سے شرط تھی چند سوال پوچھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری بعثت بھی قیامت کی نشانی ہے، رسول اللہ کی بعثت بھی، آخری نبی کا آنا بھی۔ رسول اللہ سوال کو سمجھ گئے، مراد یہ ہے کہ جو ان کی تورات میں بھی پہلی نشانی کر کے ذکر ہو۔ پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا۔ یہاں بھی رسول اللہ سمجھ گئے کہ جو ان کے وحی کے مطابق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا بھی وحی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کے رسول، کبھی بچہ ماں پہ جاتا ہے اور کبھی بچہ باپ پہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آئے ہیں اور مجھے آ کے تینوں سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے، ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا، یہ فرشتہ تو یہودیوں کے بڑا خلاف ہے، آپ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی جو قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے، مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مشرق کے لوگوں کو مغرب تک بھگا کے لے جائے گی۔ رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد امام ابن کثیر نے اس آگ کا مشاہدہ بھی کیا، یہ نشانی وقوع پذیر بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر جنتیوں کی جو پہلی ضیافت ہوگی جنت میں داخلے کے بعد، وہ مچھلی کی کلیجی کا ایک بڑا ہوا حصہ ہوگا، کلیجی کے ساتھ ایک ایکسٹرا حصہ ہوگا، اس کی دعوت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھلائیں گے۔ تیسرے سوال کا جواب دیا
کہ کئی مرتبہ مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے، کئی مرتبہ عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو مشابہت، شکل و صورت، جنس وغیرہ عورت کی طرف چلی جاتی ہے، مرد کا پانی غالب آ جائے تو مرد کی طرف چلی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سلام عالم دین تھے، انہوں نے رسول اللہ کے یہ تینوں جوابات سنے اور اس کو اپنی تراث کے مطابق بالکل صحیح پایا، اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ یہودیوں کا بغض دیکھیے۔ عبداللہ بن اسلام خود کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہودی آئیں گے میرے بارے میں، آپ ان سے پوچھ لینا میں کیسا ہوں، آپ ان کو میرے اسلام کا مت بتلائیے گا، اگر آپ نے ان کو میرے اسلام کا بتلا دیا وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، پہلے بغیر اسلام کے بتلائے ذرا میرے بارے میں پوچھ لینا تاکہ آپ کو میرے بارے میں بھی تسلی ہو جائے، اور پھر اسلام کا بتا دینا اور یہودیوں کا طرز عمل بھی دیکھ لینا۔ وہی عبداللہ بن سلام جو چند لمحے پہلے یہودی ہیں، یہودیوں کی حسلت بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مسکرا اٹھے، یہودیوں کو بلایا، کہنے لگے عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیسے ہیں؟ یہودی یک زبان ہو کے کہنے لگے بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، ان جیسا یہودیوں میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وہی یہودی جو ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب بھی محفوظ ہے، کہتے ہیں اس کے باپ سے بدتر کوئی نہ تھا، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے، یہودیوں میں سب سے برا ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ فطرہ ہے کہ ایک ہی لمحے پہلے سب سے بہتر باپ، سب سے عمدہ اسکالر، اور ایک لمحے کے بعد سب سے بدترین باپ کا بیٹا ہے اور سب سے بدترین انسان ہے۔ حتیٰ